بزرگوں، یہ قرآن کریم یہ ہمارے دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن کریم ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ قبر کا یقین، آخرت کے عذاب کا یقین، نیکیاں کرنے کا شوق، ایسا یقین، ایسا اللہ کا خوف کہ انسان نمازیں نہ چھوڑ سکے، انسان نمازوں کا پابند ہو جائے، انسان اخلاقی ضابطوں کا پابند ہو جائے، انسان چوری سے اپنے آپ کو روک سکے، زناکاری سے روک سکے، بدنگاہی سے روک سکے۔ اگر یہ ساری کیفیات انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ جس کا جس درجے میں قرآن سے مضبوط رشتہ ہوتا چلا جائے گا، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا یقین، اس کا ایمان، اس کے دل میں اللہ کی محبت، اس کے دل میں اللہ کا خوف اس درجے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو قرآن سے جتنا دور ہوگا وہ اللہ سے اتنا دور ہوتا چلا جائے گا، اس کے دل سے اللہ کا خوف رخصت ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی محبت نکلتی چلی جائے گی، عذاب کا اس کو ذرہ برابر خیال نہیں رہے گا۔ اور یہی تو حال ہے ہمارا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو نہیں جانتے، ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھتے۔ اس لیے آخر میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے چند میں تفسیر کا نام بتاتا ہوں کہ اپنے مصروف ترین اوقات میں سے آپ وقت نکالیں۔ کچھ نہیں معلوم کب آپ کی زندگی کی مہلت پوری ہو جائے، وہاں پر جا کر کے یہ حسرت ہوگی۔ جیسے ہی ملک الموت انسان کو نظر آتا ہے، یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں نے کاروبار کو نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، یا میں نے جو گھومنے پھرنے کے اندر اوقات گزارے، یا میں نے جو اپنا مال بڑھانے کے اندر اوقات گزارے اور اپنی عمر ضائع کر دی، کاش میں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر دین کو سمجھا ہوتا تو آج قبر کے اندر مجھے عذاب کے اندر مبتلا نہ ہونا پڑتا۔ اس لیے خدا کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، 15 منٹ نکالیں، چاہے 20 منٹ نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، طے کریں کہ قرآن کریم میں جو اللہ نے ہمیں میسج دیا ہے، روزانہ کا ہمارا معمول بنا ہوا ہے کہ ہم روزانہ صبح اٹھتے ہی انٹرنیٹ کھولتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے کس دوست نے میسج کیا ہے، واٹس ایپ پر کیا میسج ہے، فیس بک پر کیا میسج ہے، اخبار کے اندر کیا ہے۔ خدا کے لیے میں اپنے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو موبائل میں گھنٹوں خرچ کرتے ہیں اور ان کی نہ آنکھ میں درد ہوتا نہ ان کو کسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، کہ خدا کے لیے اللہ کے میسج کو جو اللہ نے انسانیت کے نام عام کیا ہے، جانے، پہچانے، سمجھیں، تبھی عمل کرنے کی ہمیں توفیق ہوگی۔ تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خریدیں، یا تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عوام کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، یا اس کے علاوہ تفسیر ہدایت القرآن مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بھی بہت عام فہم ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری تفسیریں، آپ کوئی بھی تفسیر خریدیں اور خدا کے لیے اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیں کہ روزانہ ایک آیت، 2 آیتیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے اپنی دل کی کیفیت کے اندر، اپنی ایمان کی مضبوطی کے اندر۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔